السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ وہ اندھیری کھائی میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے ایسے تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے ہوں۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پر نور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سردیوں کے موسم میں پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاطمہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی کہ تمہاری آواز سن کے گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ ماما، میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ فاطمہ بھویں سکرے حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح سنائی تو نہیں دیا کہ تم کیا کہہ رہی تھی مگر تم بہت زور سے چیخی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیپ ہوئی۔ یہ سفیان کا میسج تھا جو اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ موبائل سائٹ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں پڑا کافی کا مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی۔ اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو فاطمہ، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سے سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فاطمہ، تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم دوبارہ اس سے بات نہیں کرو گی۔ اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر رک گیا۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ، وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا؟ کیا تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم سکون سے رہ لو گی اگر کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ اس کے اندر سرگوشی کی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ آنکھیں مزید گرم ہو گئیں۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود قبیح شکل کی مخلوق قہقہا لگا کر ہنسی تھی۔ نفس پھر سے جیت چکا تھا۔ وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا، کیا واقعی اسے محبت کہتے ہیں، جو انسان کو وقتی لذت دے کر پھر بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام اندیکھا ہے؟ وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا؟
یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزار افیئرز کی طرح اس کے اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹ کرتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا، ہوتا بھی کیسے؟ نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے انسان کو لمحات تو کیا گھنٹوں کی ضیاع کی بھی خبر نہیں ہوتی، احساس ضیاع تو دور کی بات ہے۔ اس نے اذان کو اگنور کر کے دوبارہ موبائل اٹھا لیا اور واٹس ایپ آن کیا۔ کسی کا کوئی میسج نہیں تھا۔ اسٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ اپنے کانٹیکٹس کے اسٹیٹس دیکھنے لگی۔ یکایک قرت کا اسٹیٹس سامنے آیا، جو ابھی 17 منٹ پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ قال اللہ تعالی، اور ہم نے ان میں اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ سورہ الاعراف آیت 102۔ اس کا یہ اسٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرت اکثر اپنے اسٹیٹس پر آیات یا احادیث لگایا کرتی تھی۔ فاطمہ اکثر اگنور کر جاتی تھی یا سرسری سا پڑھ کر گزر جاتی تھی، مگر آج وہ اس آیت کو اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے بہت جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ دل کی بے چین دھڑکن نے آنکھوں کو پھر سے گرم کر دیا تھا۔ وہ اکثر قرت کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ اسے قرآن سے کیسے جواب مل جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب قرت کے گھر گئی تھی تو اسے بھی ایک جواب ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی، مگر آج وہ پھر اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی۔ ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا، یہ اللہ کے الفاظ تھے، 7 آسمانوں کے پار سے آئے اس رب کے کلمات۔ یہ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ کیسے اس کی آج کی سچویشن کے مطابق اسے جواب دے رہے تھے؟ نافرمان ان کو، یعنی مجھے، میں نافرمان؟ ہاں، میں پھر نافرمانی کر بیٹھی۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ فوراً واش روم بھاگی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی۔ آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ او اللہ تعالیٰ، آئی ایم سو سوری، ریئلی سوری، میں پھسل گئی تھی، میں پھر سے پھسل گئی۔ آپ نے صحیح کہا، میں نافرمان ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی، ہچکی بن چکی تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس دن اپنی آیت کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر دیکھیں آج میں پھر سے گناہ کر بیٹھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے نافرمان نہیں بننا، مجھے تو قرت کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے۔ اللہ پلیز، میں کمزور پڑ رہی ہوں، میرے دل کو سنبھال لیں پلیز اللہ تعالیٰ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گئی۔ زمین اس کی ندامت میں ڈوبی سسکیوں کی گواہیاں سمیٹ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے دل پر سکینت نازل ہونے لگی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔